پار جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگ ہیں لائن آف کنٹرول کے اس پار جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، میری یہی امید ہوگی کہ وہ زیادتیاں جلد از جلد ختم ہو۔ ہم جموں کشمیر کے عوام گولی کا شکار، زیادتیوں کا شکار اس طرف بھی ہو رہے اس طرف بھی ہو رہے۔ ہم اس طرف کبھی PSA UAPA کبھی 2019 کے فیصلوں کے شکار ہوتے اور کبھی سیکورٹی فورسز کے زیادتیوں کا شکار ہوتے۔ چاہتے ہیں کہ یہ زیادتیاں جو ہے اس طرف بھی ختم ہوں، اس طرف سیکورٹی فورسز کی گولیوں کا شکار ہوتے ہیں، اس طرف 2019 کے فیصلوں کا جو اثر ہے ہم پہ آج دکھ رہا ہے۔ اس طرح کے فیصلے اس طرف بھی دہائیوں سے لیے گئے ہیں اور وہاں کی عوام کو بھی جو ہے پاور لیس کیا گیا ہے۔ ان کی بھی وہی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو اختیارات دیے جائے، اپنے ریجن کو چلانے کے لیے، ان کے خطے کو چلانے کے لیے ان کی بات کو مقدم مانا جائے، ان کے ہاتھ میں اختیارات ہو، وہ فیصلہ لینے میں اختیارات ان کے ہاتھ میں، اور وہ کوئی ڈیمانڈ جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے۔ وہ آٹونمی، وہ اتھارٹی، وہ آٹونومس ایڈمنسٹریٹو جو اتھارٹی ہے وہ اس طرف کے لوگوں کو بھی ملنی چاہیے، وہ اس طرف کے لوگوں کو بھی ملنی چاہیے۔ دونوں ممالک کو ان جائز ڈیمانڈوں کو سننا ہے۔ ہم نے اٹانومی کے لیے اسپائر کیا تھا، نہ کہ غلامی کے لیے، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ اٹانومس سٹیٹس ہمارا ریسٹور کیا جائے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اور لوگوں کی ڈیمانڈس کو جو ہے عزت سے سنا جائے، نہ کہ گولی سے جواب دیا جائے، چاہے اس طرف ہو چاہے اس طرف ہو۔ لوگوں کی جائز باتوں کو سنا جائے، چاہے اس طرف ہو یا چاہے اس طرف ہو۔ اس طرف لوگوں کی باتوں کو UAPA PSA سے نہ دبایا جائے، اسی طرح سے وہاں بھی سیکورٹی فورسز کی باتوں سے لوگوں کی جائز ڈیمانڈوں کو نہ دبایا جائے۔ پیسفل ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی بات اگر اس طرف ہوتی ہے یا اس طرف ہوتی ہے، ان باتوں کا جو ہے احترام رکھا جائے۔ یہ قتل عام، یہ UAPA کا استعمال، یہ PSA کا استعمال، یہ 2019 کے جیسوں کی اتھارٹیرین فیصلوں کا استعمال دونوں طرف سے جو ہے بند کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایران کے عوام کی کامیابی، ان کے استحکام کی کامیابی ہے۔ استقلال کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے اپنے حقوق کے لیے اپنا دفاع کیا، اپنے ملک کا دفاع کیا، اور سامراجیت کے سامنے جھکے نہیں، امپیریلزم کے سامنے جھکے نہیں، کیپٹلسٹ پاورز کے سامنے جھکے نہیں۔ ان پہ ہر کوئی حربہ استعمال کیا گیا، ہر کوئی پاور جو ہے، پاسبل پاور جو تھا ان امپیریل پاورز کے پاس، وہ استعمال کیا، چاہے وہ ملٹری مائٹ ہو، اسٹرائک بھی کیا گیا، حملہ بھی کیا گیا پورے ملک پہ، مذہبی قیادت بھی شہید کی گئی، سیاسی قیادت بھی، دفاعی قیادت بھی جو ہے شہید کی گئی ان کی، اور اکنامک طاقت کا بھی ان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ 40 سال سے سینکشنز لگے تھے اس ملک کے خلاف، ہر طرح کے سینکشنز۔ یہ دوائی بھی امپورٹ نہیں کر پاتے تھے باہر کے ممالک سے، کریٹیکل النیسز کے لیے جن دوائیوں سے علاج ہوتا ہے وہ دوائیاں بھی یہ 40 سال سے امپورٹ نہیں کر پاتے تھے۔ اس طرح کی سینکشنز تھی اس ملک کے خلاف۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے فلسطین کے حوالے سے جو اصولی طور ایک سٹینڈ لیا تھا، ملک کی ایک فورن پالیسی تھی کہ فلسطین اور فلسطین کے عوام کی حمایت کریں گے، ہر طرح سے حمایت کریں گے، فلسطین کے مسئلے سے یہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے لبنان، اس میں ایک اہم ملک ہے، فلسطین کے ساتھ ساتھ لبنان کے دفاع کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں گے اور ان کا سپورٹ کریں گے، اور اسی طرح سے اپنے دفاعی معاملات میں 40 سال تک جو انہوں نے سٹینڈ لیا تھا اس پہ مستحکم رہے۔ انہی 40 سالوں میں فلسطین کے لیے، لبنان کے لیے سینکشنز بھی اٹھائے، سینکشنز کا بھی انہوں نے مقابلہ کیا، اور جنگوں کا بھی مقابلہ کیا۔ آخری جنگ جو آپ نے دیکھی تھی بدترین جنگ تھی، جس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ساری قیادت شہید کی گئی۔ اس کے باوجود بھی اس ساری طاقت کو ایران کے ڈیمانڈز کے سامنے جھکنا پڑا اور قبول کرنا پڑا۔ نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے 40 سال سے ہی ایران کا سٹینڈ یہ تھا کہ وہ نیوکلیئر ویپنز بنانا نہیں چاہتے، اٹامک ویپنز وہ بنانا نہیں چاہتے۔ آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ بھی تھا اس حوالے سے کہ نیوکلیئر ویپنز کا استعمال حرام ہے، تو وہ نیوکلیئر ویپنز پہلے سے ہی بنانا نہیں چاہتے تھے۔ تو جو آج اس نیگوسیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائے گا، تو یہ اپنے سٹینڈ سے کوئی ایران نیچے نہیں آیا، پیچھے نہیں ہٹا ہے، یہ پہلے ہی ان کا سٹینڈ تھا۔
اس کے برعکس جو سینکشنز ہے ان کو اٹھانے کی بات کی گئی ہے نیگوسیشنز میں. اسٹریٹ آف ہارمز کو جو ہے کھولنے کی بات کی گئی ہے, یعنی امریکی پریزنس وہاں پہ نہیں ہوگی اسٹریٹ آف ہارمز میں. وہ دوسری کامیابی ہے ایران کے لیے. ایران کے اطراف میں جتنی بھی ملٹری پریزنس ہے امریکہ کی, وہ ملٹری پریزنس جو وہ ہٹائی جائے گی ایران کے نیبرہڈ سے. اس سے بڑی کامیابی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے ملک کے لیے ہونی چاہیے جو 40 سال کے سینکشنز کا شکار تھا اور اکیلا تھا, اس کے باوجود لڑ رہا تھا اور پوری طاقت کو اس پر مجبور کیا, اسرائیل کو بھی, امریکہ کو بھی اور ویسٹرن پاورز کو بھی, کہ وہ ایران کے نیبرہڈ سے اپنی ملٹری پریزنس کو ختم کرے. جو پیسہ فریز ہوا تھا ایران کا, جو جائز پیسہ تھا, تجارتی پیسہ جو تھا اس اسٹیٹ کا, وہ انفریز کرنے کی بات کی گئی ہے. اور ایران نے جو ہے اس کے مقابلے میں نہ ریزسٹنس سے اپنی حمایت ہٹائی ہے, نہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن قبول کی ہے کہ وہ ریزسٹنس سے, چاہے وہ فلسطین ہو, چاہے وہ لبنان ہو, حزب اللہ اور حماس, ان سے اپنی حمایت ہٹائیں گے, اس طرح کی کوئی کنڈیشن انہوں نے قبول نہیں کی ہے. نہ یو ایس اور اسرائیل کی ہیجمنی کو ریجن میں قبول کرنے کی کوئی کنڈیشن انہوں نے قبول کی ہے. تو میں کہوں گا کہ جو قربانیاں ایران کے عوام نے دی ہے, ایران کی قیادت نے دی ہے, اس قربانی نے رنگ لایا. ایران کے عوام نے جو استقامت دکھایا اس استقامت نے رنگ لایا. اور یہ ہمارے ملک کے لیے بھی, ہندوستان کے لیے بھی مجھے لگتا ہے ایک سبق ہونا چاہیے کہ امپیریل پاورز کے خلاف کیسے لڑا جا سکتا ہے. یہ ملک جو ریجن میں, خطے میں انہی کلونیل پاورز کے خلاف ایک بڑی طاقت مانا جاتا تھا, پچھلے 12 سال میں مودی کی رجیم میں یہ انہی امپیریل پاورز کے سامنے جھکتا آیا ہے. ہم ایک لیڈرشپ مقام سے اب کمپرومائزنگ مقام تک آ چکے ہیں. ایپسٹین رجیم کے سامنے ہم جھک چکے ہیں. جہاں پہ ہمیں کہتے ہیں کہ تیل بیچے, وہاں پہ تیل خریدے, وہاں سے تیل خریدتے. جہاں سے کہتے ہیں کہ تیل نہ خریدیں, وہاں سے تیل نہیں خریدتے. ہمارے اطراف میں جو کل کا ہی آپ کے سامنے مثال ہوگی, ایک شپ پہ حملہ کیا ہندوستانی, جس پہ کریو تھا, ان کو قتل کیا گیا, بے گناہ قتل کیا گیا, مگر ہم اس کے خلاف بات بھی نہیں کر پائے. تو اسی طرح سے جو ایران پہ جب حملہ ہوا ہم خاموش رہے, ہم اپنے پرنسپل سٹینڈ سے پیچھے ہٹے. اس وقت ہم نے دکھایا کہ ہم امپیریل پاورز کے سامنے کیسے کمزور ہو چکے ہیں. ٹریڈ ڈیل میں ہمیں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے ٹریڈ ڈیل کن کنڈیشنز پہ ہونی چاہیے, اور ہم وہ کنڈیشنز قبول کرتے ہیں. تو ہمارا ملک ہندوستان جو وہ لیڈرشپ کے پوزیشن سے نیچے آیا ہے, اور اس کے برعکس ایران نے یہ دکھایا کہ وہ اصول کے بنیاد پہ ایک طاقت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. اور میں یہ بھی اس بات میں دہراؤں گا, میں جموں کشمیر کے عوام سے بھی اسی مثال کو کوٹ کرتے ہوئے کہوں گا کہ ہم بھی اسی طرح سے اپنے جائز آئینی حقوق, کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے پرامن جدوجہد لڑ سکتے ہیں. اگر 40 سال سے ایک قوم جن کی اکانومی کو تباہ کیا گیا, جن کی لیڈرشپ کو تباہ کیا گیا, جن کے ملک کو تباہ کیا گیا, لیڈرشپ کو شہید کیا گیا, وہ اپنے حقوق کے لیے اگر وہ لڑ سکتے ہیں, تو ہمارے آئینی حقوق ہیں, ہمارے قانونی حقوق ہیں, ہمیں اسی ملک کے آئین نے کچھ حقوق دیے ہیں, ان حقوق کے لیے ہمیں لڑنے سے کون روکتا ہے. اس طرح کے پرنسپلز ہمارے لیے بھی جو ہے سبق ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں.